یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، استجیبوا، فوراً لبیک کہو۔ اللہ جب بلائے اور اس کا محبوب بلائے، اگر انسان نفل نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کہ رسول بلائیں تو وہ نماز توڑ کر اللہ کے رسول کے حکم پر فوراً لبیک کہیں۔ آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، میرے محبوب نے فرمایا اللہ کا جب حکم آ گیا، جب قرآن کریم کی تلاوت آ گئی تو آپ کو آنا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے افضل صورت نہ بتلاؤں، سب سے بہترین صورت نہ بتلاؤں؟ صحابی رسول نے فرمایا جی اللہ کے نبی ضرور بتلائیں، وہ افضل صورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ اور اس کی 7 آیتیں اللہ رب العزت نے، رب العالمین نے بار بار نازل کیا۔ اسے 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، آج کے اس درس میں سورہ فاتحہ کے فضائل، مناقب اور فوائد بیان ہو رہے ہیں۔ بعض صوفیاء سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا۔ تورات، زبور، انجیل میں جتنی اللہ کے احکامات تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، اور پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے سورۃ فاتحہ میں بیان فرمایا، اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے بیان فرمایا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بزرگ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ کی با میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ با کا مطلب کیا ہے؟ الصاق، یعنی ملانا، چونکہ قرآن بھی بندے کو اللہ سے ملاتا ہے۔ ایک نقطہ یاد رکھیے اسلام آباد کے دوستو، ایک بات یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے اور نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ بہت بڑی عظیم الشان کہ اس میں پوری تورات، زبور، انجیل کا خلاصہ بھی اس میں موجود، قرآن کریم کا خلاصہ بھی اس میں موجود۔ آگے چلیے، بعض مشائخ سے منقول ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب العزت نے یوں ہی پوری قرآن کریم کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بیان فرمایا۔ اب آتے ہیں عزیز دوستو سورۃ فاتحہ کے مناقب کی طرف، سورۃ فاتحہ کے فوائد کی طرف۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اگر انسان پڑھے، ہر بیماری سے شفا ہو جاتی ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ اگر انسان اس کو لکھ کر اپنے گلے میں لٹکا دے تو تب بھی اللہ کی مدد و نصرت سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ صحابی رسول سفر پہ ہیں، جی ہاں، مسلم اور بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ عزیز دوستو، اسلام آباد کے دوستو، یہ بڑی موجود ہے۔
کہ صحابی رسول سفر فرما رہے ہیں، قافلہ ساتھ ہے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، بہت بھوک لگی، بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے صاف انکار کیا کہ تم تو مسلمان ہو، تم تو محمد کے جانثار ہو، کچھ نہیں تمہیں ملنے والا۔ ابھی کچھ سفر کیا ہی تھا کہ اس بستی کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ جو ہی سانپ نے کاٹا یہ لوگ بھاگے بھاگے آئے کہ مہربانی کریں، تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہو تو مہربانی کرے دم کرے۔ امیر جماعت نے کہا جی ہاں ضرور کریں گے، لیکن بکریاں لگے گی۔ اس نے کہا جی بالکل لے لینا۔ اب پڑھا، دم کیا اس پہ، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اسلام آباد کے دوستو وہ لے کر آیا، بکریاں بھی ساتھ ہیں، صحابی رسول بھی ساتھ ہیں۔ اب دل میں پریشان ہیں کہ اگر محبوب نے پوچھ لیا کہ یہ بکریاں کہاں سے آئیں، کیا جواب دیں گے؟ جب حضور کی محفل میں پہنچے، حضور نے پوچھا یہ کس چیز کی بکریاں ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ایک بستی کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، میں نے دم کیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کس چیز کا دم کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ نے بتلایا تھا کہ سورہ فاتحہ کا جو آدمی دم کرے اللہ اس کو شفاء کاملہ نصیب فرماتے ہیں۔ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے سانپ کے ڈسے ہوئے پہ میں نے دم کیا، رب العزت نے انہیں شفا سے مالا مال فرمایا، یہ اس کے بدلے میں بکریاں ملی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ خاموشی فرمائی۔ اس لیے سورۃ فاتحہ کا دم، سورۃ فاتحہ کا لٹکانا گلے میں، یہ نسخہ اکسیر ہے، یہ کامیابی کا نسخہ ہے اسلام آباد کے دوستو۔ اس لیے ہمارا درس چل رہا ہے، دوسرا روز ہے، سورۃ فاتحہ کے فضائل اور مناقب چل رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ صائب بن یزید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کو پڑھ کے دم فرمایا اور لعاب دہن درد کی جگہ لگایا۔ عزیز دوستو اس لیے سورۃ فاتحہ ہر حوالے سے مفید ہے، ہر حوالے سے عزیز دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے گفٹ ہے۔ یقین شرط ہے، یقین اگر کامل ہو انسان پھر چلتا چلتا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا مایوسی ہوئی، یقین شک میں تبدیل ہوا یا یقین کمزور ہوا، اسلام آباد کے دوستو پھر یاد رکھیے انسان روز بروز اللہ کی رحمت سے اللہ کے ساتھ جو اعتقاد کا رشتہ ہے اس میں مایوسی اور غیر یقینی نقصان دیتی ہے۔ اس لیے آج کا درس سورۃ فاتحہ کے فضائل و مناقب کے بارے میں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر شیطان کی چیخ نکل گئی، شیطان نے کہا میں برباد ہو گیا، میرے حربے ناکام ہو گئے، میں بڑا ذلیل ہو گیا۔ پہلے نمبر پہ جب اس کو ملعون قرار دیا گیا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنتی قرار دیا، اس نے کہا میں برباد ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر جب اسے جنت سے نکالا گیا، اس نے کہا کہ میں برباد ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود ہوئی، اس نے کہا میں برباد ہو گیا، میرے نسخے ضائع ہو گئے، میرے نسخے بیکار ہو گئے۔ چوتھے مقام پہ شیطان کی چیخ نکلی جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ نازل کی۔ شیطان نے کہا میں برباد ہو گیا، کیونکہ تورات کا خلاصہ بھی سورۃ فاتحہ، زبور کا خلاصہ بھی سورۃ فاتحہ، انجیل کا خلاصہ بھی سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم کا خلاصہ بھی سورۃ فاتحہ۔ جب ہر چیز کا خلاصہ آ گیا، یہ تو ہر امتی کے دل میں آ جائے گی سورۃ فاتحہ، یہ لوگ پڑھیں گے یہ تو مستفید ہوں گے، ان کا عقیدہ بھی مضبوط، ان کا ایمان بھی مضبوط، ان کی روحانی امراض کا علاج بھی سورۃ فاتحہ، ان کی جسمانی امراض کا علاج بھی سورۃ فاتحہ۔ شیطان نے کہا کہ میں برباد ہو گیا، میں ناکام ہو گیا۔ آئیے عزیز دوستو ایک اور نسخہ
گردے کے مریضوں کے لیے بھی سورت فاتحہ کا دم ایک ٹک ہے۔ عزیز دوستو سمجھ آ رہی ہے؟ گردے کے مریضوں کے لیے بھی سورت فاتحہ کا دم ایک ٹک ہے۔ علامہ شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گردوں کا مریض آیا، میں نے کہا اسے اساس القرآن کا دم کریں۔ سائل نے کہا حضرت اساس القرآن کیا چیز ہے؟ فرمایا سورت فاتحہ، سورت فاتحہ کا دم کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح شفاء کاملہ سے نوازتے ہیں۔ عزیز دوستو یہ بڑے کام کی چیز ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ اور سنیے، اس کو چینی کی پلیٹوں پہ لکھ کر آپ پئیں۔ چیلنج کرتا ہوں کہ 15 دن سے 20 دن کے اندر، 15 دن سے 20 دن کے اندر انشاءاللہ دنیا جہان کی بیماری ختم، چاہے وہ کینسر ہے، گردوں کا امراض ہے، دل کا مسئلہ ہے۔ سورت فاتحہ کو چینی کی پلیٹوں پہ لکھیں اور اس کو پانی بنا کر گھول کر پی جائیں، خدا کی قسم شفا ہی شفا ہے، جس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، جس کی گارنٹی محمد نبی نے دی ہے، جس کی گارنٹی مشائخ نے دی ہے، جس کی گارنٹی اولیاء اللہ کرام نے دی ہے۔ صدیوں سے جو نسخہ چلا آ رہا ہو وہ تیر بہدف ہوتا ہے، وہ تیر بہدف ہوتا ہے عزیز دوستو۔ اس لیے میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہو آپ سورت فاتحہ پڑھیں۔ طریقہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کے بیٹھ جائیں، فرضوں سے پہلے 41 دن پڑھیں آپ کی کوئی حاجت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کامل نصیب فرمائے، قرآن سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء۔ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔